بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ ہے حضرت عثمان غنی کے منفرد اعزازات۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، نیم دراز ہو کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ مد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اندر آنے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آ جائیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی آنے کو کہا کہ آ جائیے۔ وہ بھی آ کر بیٹھے، گفتگو کرنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانے کے بعد حضرت عائشہ ان سے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ بیٹھے رہے، جنبش بھی نہیں کی، کپڑا بھی سیدھا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی حالت میں رہے، باتیں چلتی رہیں، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو سنیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویورز کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بد نصیب ہے نا وہ شخص جو حضرت عثمان غنی پر زبان درازی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا بھی ذکر کیا کہ ایک شخص گزرا، اس نے اپنے سر کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو چادر سے اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے ہوں گے، بہت فتنے ہوں گے، تو یہ شخص جو چادر اوڑھے جا رہا ہے، یہ اس دن حق پہ ہوگا، یہ ہدایت پہ ہوگا۔ حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں دوڑا کہ دیکھو یہ خوش نصیب شخص کون ہے۔ جب میں نے نزدیک ہو کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان کے حضرت عثمان غنی کے سر مبارک کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اور ان کا رخ کیا، اور میں نے کہا حضور نے یہی کہا تھا کہ یہ شخص جو ہوگا وہ فتنوں سے بچائے گا، تو حضور یہ کہا اور کہا ہاں یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ شخص ان فتنوں کے زمانے میں مظلوماً شہید بھی کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کا 40 دن تک پانی بند تھا، سخت اذیتیں کاٹی، شہادت سے قبل آپ کی مبارک داڑھی کھینچی گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچائے گی، اور آپ کی اہلیہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ عثمان میں نمایاں وصف یہ ہیں جن میں 2 مرتبہ حضور کا داماد ہونا بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ میری اور بھی صاحبزادیاں ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا۔ اور پھر ذوالر ہجرتین 2 ہجرت حبشہ کی جانب اور مدینہ منورہ کی جانب، پھر شہادت کا اعزاز ہے، اور اولین مسلمانوں میں شہادت کا اعزاز انہیں حاصل ہوا، اور ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہے۔
4 خلفائے راشدین کے اندر بھی ان کا شمار ہے، اور جمع قرآن اور نشر قرآن کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں رکھی۔ آپ کے اوصاف میں سے 2 وصف بہت نمایاں ہے۔ نمبر 1 آپ کا سخی ہونا، نمبر 2 دوسرا نمایاں وصف حیا تھا۔ تو آپ حضرت عثمان غنی کی ان صفتوں کو، حیا کو اپنے کلچر میں ہم سب کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مرد ہو کر بھی اتنا حیادار، تو پھر آج کی ایک عورت ہو کر بھی عورت حیا کی چادر کو پھاڑ دے اور وہ کہے اس کو آزادی کا نام دے، تو وہ اس سے وہ نسوانیت کا نور رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی حیا اور سخاوت کے پیکر تھے۔ بزرگوں کی صفت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہم لوگ خود بھی چلیں اور اپنے بچوں کو بھی چلنے کی تلقین کریں، اور ان کا ذکر کرنا اس امت پر قرض ہے، اور ان کی محبت اور ان کا پیار اس امت کے دل و دماغ پر نقوش ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی خلفائے راشدین، اپنے بزرگوں کی داستانیں سنائیں کہ وہ کس قسم کے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔